سہیل عظیم آبادی کا اصل نام مجیب الرحمان تھا. سہیل عظیم آبادی کا اصل نام مجیب الرحمان تھا. اندھیرے اور اجالے. اندھیرے اور اجالے کی بات کریں تو اندھیرے اجالے میں جو ہے نا، اندھیرے اجالے کے پہلے کردار کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. اندھیرے اجالے ہندوستان پٹنہ دسمبر 1938 میں شائع ہوا تھا. کردار اختر مکان مالک ہے، زہرا بھی ہے. ہاں، اس میں دو ہی کردار لکھا ہوا، مکان مالک اور زہرا. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں. اندھیرے میں رات کے 12 بج چکے تھے. بنگلہ سے باہر باغ میں کبھی کبھی الو کے بولنے کی آواز گونج اٹھتی تھی، اور ورنہ ہر طرف بھیانک سناٹا چھایا ہوا تھا. اس خوبصورت اور لمبے چوڑے مکان میں صرف 3 آدمی تھے، وہ نوکر اور ایک مالک. باغ کے مالی نوکر اور مالک. مکان مالک کا نام کیا تھا؟ اختر. زہرا. باغ کا مالک دوسرے ایک کونے پر اپنی چھوٹی سی جھوپڑی میں پڑا سو رہا تھا. دونوں نوکر صاحبان کے پاس والے کمرے میں اونگ رہے تھے، لیکن مکان کے مالک اختر جاگ رہا تھا. اس کی ایک بے چینی سی تھی. وہ کبھی مصہری پر لیٹ جاتا اور کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتا. کبھی صاحبان میں آتا اور باغ کے پھاٹک تک نظر دوڑاتا، لیکن ہر طرف سناٹا دکھائی دیتا. پھر کمرے میں واپس آ جاتا. اختر نے الماری میں سے ایک کتاب نکالی اور میز کے پاس کرسی پر بیٹھ گیا. کتاب کو پڑھنے لگا. ایک ہی منٹ میں اس کی تھکن معلوم ہونے لگی. اس نے سگریٹ کیس سے سگریٹ نکالا اور جلا کر پینے لگا. پھر کتاب دیکھنے لگا، لیکن دماغ میں وہی باتیں چکر کاٹ رہی تھی. کتاب میں اس کی طبیعت نہ لگی. وہ کرسی سے اٹھا، پہلی کتاب الماری میں رکھ دی، دوسری کتاب الماری سے نکال لایا. ورق الٹنے لگا، مگر اس کتاب میں بھی اس کا دل نہ لگا، تو صرف تصویر دیکھنے لگا. بار بار تصویروں کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا. پہلا سگریٹ ختم ہو گیا تو اس نے دوسرا جلایا اور کتاب کو میز پر رکھ کر صاحبان میں آیا. ہر طرف اندھیرا تھا. وہ کئی منٹ تک آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہر طرف نظر دوڑاتا رہا. آخر بے آس ہو کر کمرے میں واپس آیا اور کرسی پر بیٹھ گیا. کچھ دیر نہ جانے کیا سوچتا رہا. پھر کتاب کے ورق الٹنے لگا. تھوڑی ہی دیر میں اس کا اپنا بدن گرتا ہوا معلوم ہونے لگا. آنکھوں میں جلن اور ہاتھ پاؤں میں ڈھیلا پن محسوس ہونے لگا. بار بار نیند کا سایہ دماغ پر پھیلنے لگا. وہ جمائی لے کر کرسی سے اٹھ کر کرسی کو گھسیٹ کر مصہری کے پاس لایا اور اس پر لیمپ رکھ کر مصہری پر لیٹ گیا اور دوسری طرف دیکھنے لگا. گھڑی نے 12:30 بجائے. گھڑی نے 12:30 بجائے. اس کے چہرے پر مایوسی کی لہریں دوڑ گئی. لیکن پھر اس کو خیال آیا موٹر اب تک نہیں آئی ہے. میرا خیال غلط ہے. دوبارہ آس بند جانے کے لیے پھر تصویریں دیکھنے لگا، مگر اس کی آنکھیں بند ہوئی جاتی ہیں اور کوشش کر کے جاگ رہا تھا. دیر تک اس کا یہی حال رہا. کبھی تصویریں دیکھتا، کبھی مکان کی چھت کو اور اس کی گڑیاں گنتی کرتا. تعداد میں سوالہ ہوتے، کبھی کبھی 18 اور گڑیوں کی صحیح طور پر سے نہ گن سکا تو اکتا کر نظریں ادھر سے پھیر لی اور اپنی میز کو دیکھنے لگا. میز پر قلمدان بے ڈھنگ طور سے رکھا تھا. اس نے جا کر اکھڑ کر اس کو ٹھیک کر دیے، مگر نہ اٹھ سکا. دیر تک دیکھتا اور سوچتا رہا. پھر اس نے اپنی کتابوں کی الماری کو دیکھا. اس کو معلوم ہوا جیسے نوکر نے بعض کتابیں الٹ رکھی دی تھی. اس کو غصہ آ گیا. اس نے چاہا کہ نوکر کو پکار کر ڈانٹے، لیکن نہ پکار سکا. چپ چاپ مصہری پر پڑا رہا. پھر اس نے دروازے کی طرف دیکھا. دروازہ سے باہر گہرے تاریک تھی. کچھ نظر نہ آیا. اسی حالت میں نیند نے اس کو آیا. یکایک موڑ کے در آواز نے وہ اٹھ بیٹھا اور ہتھیلی سے آنکھیں مل کر وہ دروازے کی طرف دیکھنے لگا.
موٹر سے کسی کی اترنے اور پاؤں کے جاپ کی آواز اس کے کانوں میں پھیلی پھیلی سی آئی۔ پھر ایک خوبصورت جوان عورت بالکل سادہ کپڑا پہنے اس کے کمرے میں آئی اور آتے ہی بولی، معاف کیجیے گا، بڑے دیر ہو گئی۔ اختر نے اس طرح آنکھیں ملتے ہوئے کہا، او پیاری، تم نے بڑی راہ دکھائی۔ میں تو سمجھتا تھا کہ آج کی رات تمہارے خیالی تصور کے ساتھ کھیل کھیل کر گزارنی ہوگی۔ نہ جانے کیسے نیند آئی۔ خیر تم آ گئی، اطمینان ہوا۔ خدا کے لیے اتنی دیر نہ کیا کرو، ورنہ وقت گزرنا میرے لیے کٹھن ہو جائے گا۔ آؤ، تم کیا معلوم؟ شوخ زہرا نے مسکرا کر کہا، جی ہاں، دیر تو ضرور ہو گئی، معاف فرمائیے۔ اصل میں آج وہ مجرم ہوئے میں ختم کر کے فوراً ہی چلی آئی۔ اف، میں خود بھی بہت تھک گئی ہوں، مگر تم کو کچھ میرا خیال بھی کرنا چاہیے۔ زہرا اختر نے شکایت کے طور پر کہا، جی ہاں، مجھے آپ کا کتنا خیال ہے کیا بتاؤں، لیکن آپ کو اجازت دے رکھی ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کا خیال ہوگا۔ اختر زہرا کی طرف اس انداز سے بڑھا جیسے بھوکانے کی چیز کی طرف اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم سے میں نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ کسی قسم کی فکر نہ کرو، لیکن لالچ بری بلا ہے۔ دوسرے ہی دن سے تمہارا یہ طریقہ ہے۔ آؤ، تم کو کیا معلوم کہ جو محبت کرتا ہے اسے دل پر کیسا گزرتا ہے۔ زہرا اختر کے پاس مصہری پر بیٹھ گئی، اس کے بالوں سے کھیلتی ہوئی بولی، آج کو کیا بتاؤں کہ مجھے آپ سے کتنی محبت ہے۔ اختر نے شکایت کے انداز میں کہا، نہیں زہرا، اگر تم محبت کرتی تو دیر ہرگز نہ کرتی، مگر تم لوگوں سے محبت کی امید ہی فضول ہے۔ تم محبت کو کیا جانو، صرف 2 روپے کو جانتی ہو۔ یہ میری ہی غلطی ہے کہ تم سے محبت کر امید رکھتا ہوں۔ زہرا مسکرا کر اختر کو اپنے قریب کھینچنا چاہا، لیکن خود کھینچ گئی تو اختر کے زانوں پر بیٹھ کر ان کے گالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، تم ایسا سمجھتے ہو پیارے؟ اچھا لو، میں کل سے ٹھیک 10 بجے پہنچ جایا کروں گی۔ کل سے کسی کلموں میں ہے تو بات بھی کروں گی۔ اب ہنس دو۔ زہرا نے اختر کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ اختر سب کچھ بھول گیا۔ وہ بولا، زہرا میری پیاری، تم تو اختر کے دل کا حال کیا معلوم، سچ کہتا ہوں تمہارے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ زہرا نے اختر کو مصہری پر لٹاتے اور خود بھی لیٹتے ہوئے کہا، پیارے، 1:30 بج گیا ہے، بہت نیند آ رہی ہے، تھکی ہوئی بھی ہوں، سو جاؤں اب؟ اختر بولا، اب میرے دل کو قرار آیا تو تمہیں نیند آنے لگی۔ زہرا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اختر بہت دیر تک زہرا سے محبت بھری باتیں کرتا رہا اور زہرا نیند ڈوبی ہوئی آواز میں اس نے باتیں کرتے ہوئے آخر دونوں کی نیند اپنی گود میں لے لیا۔ اجالے میں 5 بجتے ہی گھڑی نے الارم بجانا شروع کر دیا۔ اختر اٹھ بیٹھا، اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر بولا، زہرا اٹھ، صبح ہو گئی۔ لیکن زہرا گہرے نیند میں تھی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اختر نے زہرا کا شانہ ہلکے سے ہلا کر کہا، زہرا صبح ہو گئی، اب اٹھ جا۔ لیکن زہرا نے بدن کے سمیٹتے ہوئے کہا، مجھے نہیں اٹھنا چاہیے، رات بہت تھکی ہوں۔ لیکن زہرا صبح ہو گئی، اب اٹھ جا۔ لیکن زہرا نے بدن سمیٹتے ہوئے کہا، مجھے نہیں اٹھا جائے گا، رات بہت تھکی ہوں۔ لیکن اختر پر اس کا کوئی خاص اثر نہ ہوا۔ پھر اس نے ہلاتے ہوئے بولا، نہیں زہرا، صبح ہو گئی، اب اٹھ بیٹھو، اٹھو۔ مگر زہرا نے کروٹ بدلتے ہوئے کہا، رات بہت تھکی ہوں پیارے، صبح ہو گئی، مجھے سونے دو۔ اختر نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھول رہا تھا، باہر دیکھا۔ آسمان پر آہستہ آہستہ سفیدی پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ تیزی کے ساتھ سنہرے پاس آیا۔ زہرا گہری نیند میں تھی، ایسی گہری نیند میں تھی کہ اس کو اپنے کپڑے کا بھی ہوش نہ تھا۔ مگر اختر نے اس کے ہاتھ پکڑ کر ذرا کھینچتے ہوئے کہا، زہرا اٹھو، بالکل صبح ہو گئی ہے۔
مگر زہرا نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور منہ بنا کر بولی، آپ بہت تنگ کرتے ہیں، سونے دیجیے، مجھے بلا سے صبح ہو گئی۔ اختر بہت گھبرایا اور وہ پھر دروازے کے پاس گیا، باہر آسمان کو دیکھا اور تیز سے واپس آ کر بولا، نہیں زہرا، اٹھو اٹھو، جلدی کرو، بالکل ہی صبح ہو گیا، میرے بلا سے صبح ہو گئی، اف، آپ بہت تنگ کرتے ہیں۔ اختر نے گھبرا کر کہا، نہیں زہرا، ضد نہ کرو، اٹھو، جلدی کرو، بابا بار بار نیند میں تنگ کرنے کی وجہ سے ذرا چڑھ کر بولی، میری جوتی سے صبح ہو گئی ہے، میں نہیں اٹھوں گی، دیکھیے اب تنگ نہ کیجیے، مجھے سونے دیجیے، میری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اختر گھبرا کر کمرے میں چادر کی چاروں طرف دیکھنے لگا، پھر بھاگ کر باہر سائبان میں گیا۔ سورج تو نہیں نکلا تھا لیکن آسمان پر بھیگی بھیگی روشنی پھیل چکی تھی، ستارے ڈوب چکے تھے، موٹر اب بھی برسات میں کھڑی تھی۔ ڈرائیور کو اچھا کر کمرے میں واپس آیا اور زہرا کو جھنجھوڑ کر اٹھنے لگا۔ زہرا نے لجاجت کے ساتھ کہا، مجھے مت اٹھائیے، میری طبیعت خراب ہو جائے گی، سونے دیجیے، خدا کے لیے۔ موٹر لگی ہے، گھر جا کر سو رہو زہرا، اختر نے کہا، لیکن زہرا نے جھگڑا کر کہا، میں نہیں اٹھوں گی، جائیے۔ اختر نے پھر چڑھ کر جواب دیا، یہ بیکار کی باتیں ہیں، تمہاری اٹھنا ہی ہوگا، اٹھو اٹھو۔ اپنے میں گھڑی نے 6 بجا دیے۔ اختر اور بھی گھبرا گیا، اس نے زور زور سے زہرا کو جھنجھوڑ کر کہا، اٹھو گھر جاؤ، اٹھو گھر جاؤ، ابھی گاڑی اسٹیشن جائے گی، بلا سے جانے دیجیے، دیکھیے اب اٹھائیے گا تو میں رونے لگوں گی، آپ سے لڑ پڑوں گی۔ اختر نے بگڑ کر کہا، یہ ضد اور بدتمیزی مجھے اچھی نہیں معلوم ہوتی، اٹھو اٹھو۔ زہرا اٹھ بیٹھی، ذرا تیکھی نظروں سے اختر کو دیکھ کر منہ بنا کر بولی، آپ پر یہ کیا دیوانگی سوار ہے؟ اختر نے پھر کہا، دیکھو پاگل مت بنو، موٹر موجود ہے، گھر جا کر سو رہو، ابھی میرے بھائی صاحب آنے والے ہیں، موٹر انہیں لانے کو اسٹیشن جائے گی۔ زہرا نے ذرا تیز آواز سے کہا، تو جانے دیجیے نا، مجھے خواہ مخواہ کیوں اٹھا رہے ہیں، میں تو سو رہی ہوں۔ اختر نے ہاتھ پکڑ کر زہرا کو کھڑا کر دیا اور دروازے کی طرف اس کو بڑھتے ہوئے بولا، جاؤ گھر جا کر سو رہو، جلدی کرو۔ زہرا بولی، آپ سے مجھے ایک ضروری بات بھی کرنا ہے۔ اختر نے اس کے دروازے کی طرف لے جاتے ہوئے کہا، اب بات بھی ختم کرو، جاؤ جلدی، بھائی صبح شام کی گاڑی سے چلے آئیں گے، 10 بجے آنا ہے، پھر بات کر لینا۔ زہرا نے غصہ میں کہا، جی ہاں، مجھے تو وفا آشنائی کا الزام تھا، رات کو کیا رنگ تھا اور اب کیا ہے، اور پھر رات کو بلایا بھی ہے، کیوں نہیں؟ اختر کو تاب نہ رہی اور غصہ ہو کر بولا، آؤ جاؤ جلدی، اس وقت دیر کرو گی تو سارا کام بگڑ جائے گا۔ زہرا نے غصہ میں کہا، جی ہاں، کیوں نہیں، رات کو تو میرے بغیر کام نہیں چلتا اور دن کو میرے رہنے سے کام بگڑ گیا، ہم لوگ تو۔ اختر کانپ سا لگا اور بولا، جاؤ دفعہ ہو، نکلو بھی۔ اس نے زہرا کو اور کچھ بولنے کا موقع نہ دیا، گھسیٹ کر موٹر پر لا کر بٹھایا اور ڈرائیور سے اس کے پہنچا دینے کا اشارہ کیا۔ چند منٹ میں موٹر روانہ ہو گئی اور گھڑی موٹر کو دیکھتا رہا۔ جب موٹر باغ کے دروازے سے باہر جا چکی تو اختر کو اطمینان ہوا، وہ کمرے میں واپس آیا، مصحری پر لیٹ کر ایک لمبی سانس لی۔ یہ